سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم بلائیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعونا جو کہ نہیں ہمیں نفع دیتے، ولا یضرون اور نہیں ہمیں ضرر پہنچاتے۔ تو کہو کہ ہم اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکاریں جو ہمیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ اور ہم لٹائے جائیں عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اپنی ایڑیوں پر، بعد اس جب ہدانا اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے۔ جب ہمیں اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ بہکا دیا ہو جس کو الشیاطین شیاطین نے، اس شخص کی طرح جس کو شیاطین نے بہکا دیا ہو، فی الارض زمین میں، حیران۔ تو اس شخص کی ہماری مثال تو ایسے شخص کی طرح ہو جائے جس کو جنات نے شیطان نے جنگلوں میں رستہ بلا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو۔ لہو اس کے اصحاب ساتھی ہوں، یدعونہ پکارتے ہوں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، آتینا آ جاؤ ہماری طرف۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ ہی کی ہے، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ یہ کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ ہم اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو نہ کہ ہمارا نفع کر سکتے ہو اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ جب ہمیں اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جس کو جنات نے شیاطین نے جنگلوں میں رستہ بلا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، تو کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہو جائیں۔ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے دین میں آ جاؤ اور اسلام چھوڑ دو، تو اس پر یہ آیت اتری، کیا ہم بھی تمہاری طرح ایسے لوگوں کو پوجنے لگیں، ایسے لوگوں کو معبود بنا لیں جو کہ نہ نفع دے سکتے ہو اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہوں؟ تو کیا پھر ہم اسی رستے پر واپس لوٹ جائیں جیسے کہ تم ہو؟ اب تو ہمیں سیدھا رستہ مل گیا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری تو مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو شیطان نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ادھر ادھر بھٹکنے لگے، تو اس رستے پر اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں، وہ اس کو پکارنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلے آؤ، ہم سیدھے رستے پر جا رہے ہیں۔ تو یہی مثال اس شخص کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان اور پہچان کے بعد مشرکوں کا ساتھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پکارنے والے ہیں اور اسلام ہی سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے باطل معبودوں کی طرف بلا لینے والوں کی فرمائی ہے، اور ان کی بھی جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک شخص راستہ بھولتا ہے، وہیں اس کے کان میں آواز آتی ہے ادھر آ جاؤ، سیدھا رستہ یہی ہے، لیکن اس کے ساتھی جس غلط رستے پر لگ گئے ہوں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے رستے کی طرف آ جاؤ، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز کو، واتقوہ اور پرہیزگار اختیار کرو، ڈرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، الیہ طرف اسی کی تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ کہ تم نماز پڑھتے رہو، اس سے ڈرتے رہو، وہی تو ہے جس کے پاس تمہیں اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ ہم سب کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نمازیں قائم کریں اور ہر حال میں اس سے ڈرتے رہیں۔ قیامت کے دن اسی کے سامنے سب کو پیش ہو کر جانا ہے، وہی سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ اور جس دن، یقول وہ کہے گا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا، یعنی قیامت کو آ جا، تو قیامت آ جائے گی۔ قولہ الحق بات ہے اس کی سچی، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہے بادشاہی، یوم جس دن، يُنفَخُ فِي الصُّورِ پھونکا جائے گا صور، عالم الغیبی
جاننے والا ہے غیب کو و شہادتی اور ظاہر کو، تو وہی تو ہے جو ظاہر اور پوشیدہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو ہو جائے گا، تو اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، تو وہی پوشیدہ اور ظاہر سب جاننے والا ہے، اور وہی دانا حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ کسی نے زمین و آسمان کو عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تو وہی مالک ہے، قیامت کے دن فرمائے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا، اور رب کے تمام فرمان سچے ہیں، تمام کا مالک وہی ہے، تو سب چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ مسند احمد میں ہے، ایک صحابی کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور جو ہے ایک نر سنگے جیسا ہے جو پھونکا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے حضرت اسرافیل کو دے دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نر سنگا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفخے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو وہ پھونک دیں گے، جس سے زمین و آسمان کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور جو ہے وہ کافی دیر تک پھونکا جائے گا۔ تو اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا وَاقٍ، یعنی انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس زور سے بادلوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ریت ہو جائیں گے، زمین میں بونچال آ جائے گا اور وہ تھر تھرانے لگے گی، جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو۔ تو اس دن دل دھڑکنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے برے ہو جائیں گے، شیاطین گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، تو یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، تو لوگ پریشان ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگیں گے لیکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام زندہ ہو جائیں، تو یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، تو مومنوں کی نورانی جو روحیں ہیں اور کفار کی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو۔ پھر سور پھونکا جائے گا جس سے روحیں نکلیں گی، اس طرح جیسے کہ شہد کی مکھیاں ہوں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ چنانچہ سب روحیں جو ہیں اپنے اپنے جسم میں چلی جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین پھٹے گی، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے، تو اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے، سب ننگے پاؤں ننگے جسم ہوں گے، تو ایک میدان میں تقریباً 70 سال کھڑے رہیں گے، تو نہ ان کی طرف آنکھ اٹھائی جائے گی نہ ان کے فیصلے کیے جائیں گے، تو لوگ پریشان ہوں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے، آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کریں، تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنی روح ان میں پھونکی اور آپنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ کے پاس جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
फरमाते हैं, फिर सब के सब मेरे पास आएंगे, मैं अर्श के आगे जाऊंगा और सजदे में गिर पड़ूंगा। अल्लाह ताला मेरे पास फरिश्ते भेजेगा, वो मेरा बाजू थाम कर मुझे सजदे से उठाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवाब दूंगा कि हाँ ए मेरे रब अल्लाह जुल जलाल। मुझसे दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या बात है। मैं कहूँगा, या अल्लाह, तूने मुझसे शफात की कबूलियत का वादा फरमाया है, अपनी महलूक के बारे में मेरी शफात को कबूल फरमा और उनके फ़ैसलों के लिए तशरीफ़ ले आए। तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मैंने तेरी सिफारिश कबूल की और मैं आकर तुम में फ़ैसले कर देता। आसमानों से बहुत बड़ा धमाका सुनाई देगा जिससे लोग खौफज़दा हो जाएंगे। इतने में आसमान के फरिश्ते उतरने शुरू होंगे, जिनकी कुल तादाद जो है कुल इंसानों और सारे जिन्नों के बराबर होगी। तो जब वो ज़मीन के करीब पहुंचेंगे तो उनके नूर से ज़मीन जगमगा उठेगी, तो वो सफ़े बांधे खड़े हो जाएंगे। हम सब उनसे दरियाफ्त करेंगे, क्या तुम में हमारा रब आया है? वो जवाब देंगे, नहीं। फिर इस तादाद में से भी ज़्यादा तादाद में और फरिश्ते आ जाएंगे। आखिर हमारा रब अल्लाह ताला हमारे सामने आएगा और फरिश्ते भी इसके साथ होंगे। उसका अर्श उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इस वक्त अर्श के उठाने वाले फरिश्ते 4 हैं। इनके कदम आखिरी नीचे वाली ज़मीन की तह में हैं। ज़मीन और आसमान उनके सामने आधे जिस्म के मुकाबले में हैं और इनके कंधों पर अर्श इलाही है। तो उनकी ज़ुबानें हर वक्त अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करती हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नुम में से एक दहकती हुई गर्दन निकलेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की पूजा ना करना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना, यही सीधी राह है। शैतान ने तो बहुत सी महलूक को गुमराह कर दिया है। क्या तुम्हें अक्ल नहीं? ये है वो जहन्नुम जिसका तुम्हें वादा किया गया था और जिसे तुम जुटलाते रहे। ए गुनाहगारों, आज तुम नेक बंदों से अलग हो जाओ। इस फरमान के साथ ही बद लोग नेक लोगों से अलग हो जाएंगी। तमाम उम्मतें घुटनों के बल गिर पड़ेंगी, जैसे कुरान मजीद में है, तू हर उम्मत को घुटनों के बल गिरे हुए देखेगा। हर उम्मत अपने नाम अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी महलूक में फ़ैसले करेगा। पहले जानवरों में फ़ैसले होंगे, यहाँ तक कि सींग के बगैर वाली जो बकरी है वो सींग वाली बकरी से बदला लेगी। जब किसी से कोई जो है दावा बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला इन्हें फरमाएगा, तुम सब मिट्टी हो जाओ। इस फरमान के साथ ही तमाम जानवर मिट्टी हो जाएंगे। इस वक्त काफिर भी यही आरज़ू करेंगे कि काश हम भी मिट्टी हो जाते। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों के फ़ैसले शुरू करेगा। तो सबसे पहले कत्ल खून का फ़ैसला होगा। अल्लाह ताला अपनी राह के शहीदों को भी बुलाएगा। इनके हाथों से कत्लशुदा लोग अपने सर उठाए हुए हाजिर होंगे, रगों से खून बह रहा होगा। कहेंगे, अल्लाह ताला इनसे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया। तो अल्लाह ताला अपने इल्म होने के बावजूद मुजाहिदीन से पूछेगा, तूने इन्हें क्यों कत्ल किया? वो जवाब देंगे, इसीलिए कि तेरी ज़ात बुलंद हो और तेरी इज़्ज़त हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच्चे हो। तो उसी वक्त उनका नूरानी चेहरा हो जाएगा, सूरज की तरह चमकने लगेंगे और फरिश्ते इन्हें अपने जुर्मत में लेकर जन्नत की तरफ चलेंगे। फिर बाकी के और तमाम कातिल और मकतूल इसी तरह पेश होंगे। इन फैसलों के बाद एक मुनादी बुलंद आवाज़ से पुकारेगा, जिसे सब सुनेंगे, हर आबिद अपने माबूद के पीछे हो ले और अल्लाह के सिवा जिसने किसी और की इबादत की है वो जहन्नुम में चल दे। सुनो, अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नुम में ना होते, ये सब तो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। अब सिर्फ ईमान लोग बाकी रहेंगे, उनमें मुनाफिकीन भी शामिल होंगे। तो अल्लाह ताला उनके पास जिस हैयत में ये चाहे तशरीफ़ लाएगा और उनसे फरमाएगा कि सब अपने माबूदों के पीछे चले जाओ, तुम भी जिसकी इबादत के पीछे करते थे उसी के पीछे जाओ। तो ये जवाब देंगे कि वल्लाह, हमारा तो कोई माबूद नहीं, आलमीन के अलावा हमने किसी और की इबादत नहीं। इनके लिए पिंडली खोल दी जाएगी और अल्लाह ताला अपनी अज़मत की तजलियाँ उन पर डालेगा, जिससे ये लोग अल्लाह ताला को पहचान लेंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे, लेकिन मुनाफिक सजदा नहीं कर सकेंगे और अपने कमर के बल गिर पड़ेंगे, मुड़ नहीं सकेंगे। फिर अल्लाह ताला मोमिनों को सजदे से उठने का हुक्म देगा और जहन्नुम पर पुल सिरात रखी जाएगी, जो तलवार जैसी तेज़ धार वाली होगी और उस पर कांटे होंगे, बड़ी फिसलने वाली और ख़तरनाक। ईमानदार तो इस पर तेज़ी से गुजर जाएंगे, इतनी ही देर में जितनी देर आँख बंद कर कर खोल दी जाए।
جس طرح بجلی گزر جاتی ہے اور جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ جنتی لوگ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کون ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ تو دوسرے لوگ جواب دیں گے کہ اس کے حقدار تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اور کون ہوگا، جنہیں رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے سفارش کروانی چاہیں گے، لیکن آپ اپنا گناہ یاد کر کے جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر درخواست کریں گے، لیکن وہ بھی اپنے گناہ کو یاد کر کے یہی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ خلیل اللہ ہیں۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہی کہیں گے، آپ بھی اپنے گناہ کو یاد کر کے یہی جواب دیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کی ہدایت کریں گے کہ اللہ نے انہیں سرگوشیاں کرتے ہوئے نزدیک کیا تھا، وہ کلیم اللہ ہیں، ان پر تورات نازل فرمائی تھی۔ تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے سفارش طلب کریں گے، آپ بھی اپنے گناہ کا ذکر کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے ساتھ 3 شفاعتیں کروں گا، میں جاؤں گا جنت کے پاس پہنچ کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا تو مجھے مرحبا کہا جائے گا اور خوش آمدید کہا جائے گا۔ میں جنت میں جا کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا اور حمد و ثنا بیان کروں گا جو اور کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو ملے گا۔ میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو وہ دریافت فرمائے گا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہوں گا اے اللہ تو نے میری شفاعت کے قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان جنتیوں کے بارے میں قبول فرمائے گا اور انہیں جنت کے داخلے کی اجازت ہو جائے گی۔ واللہ جیسے تم اپنے گھر سے اپنے بال بچوں سے آگاہ ہو، اس سے بہت زیادہ یہ جنتی اپنی جگہ اور اپنی بیویوں سے آگاہ ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ تو جن کے اعمال بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق آگ میں جلیں گے، بعض قدموں تلے، بعض گھٹنوں تلے اور بعض کا آدھا جسم گردن تک، تو صرف چہرہ باقی رکھا جائے گا، کیونکہ صورت کا بگاڑنا اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی امت کے گناہ گار دوزخیوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنہیں پہچانو انہیں نکالو، پھر یہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے یہاں تک کہ ان میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر تو شفاعت کی عام اجازت مل جائے گی، تو سارے انبیاء اور شہداء شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں 1 دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو، بس یہ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور ان میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر فرمائے گا کہ انہیں بھی نکال لاؤ جس کے دل میں 2 سلس دینار کے برابر ایمان ہو۔ پھر فرمائے گا 1 سلس والوں کو بھی، پھر فرمائے گا 4 دینار کے برابر والوں کو بھی، پھر فرمائے گا 1 قرات کے برابر والوں کی۔ پھر ارشاد ہوگا کہ انہیں بھی جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ سب نکل جائیں گے اور ان میں سے 1 شخص بھی بچے گا نہیں بچے گا، بلکہ جہنم میں 1 شخص بھی ایسا نہ رہ جائے گا جس نے خلوص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کی ہو۔ تو جتنے شفیع ہوں گے سب سفارش کر لیں گے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی امید ہو جائے گی اور وہ بھی گردن اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید میری بھی کوئی شفاعت کرے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا جوش دیکھ رہا ہوگا۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے آزر سے أَتَتَّخِذُ کیا آپ نے بنا لیا ہے اصنامًا بتوں کو آلہۃً معبود، تو کیا آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ انی بے شک میں آراک دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اور وہ بھی وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم اور تمہاری قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میری بات مان لیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ تو ابا شیطان کی عبادت سے ہٹ جائیے، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ پر اللہ کا عذاب ہو جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ تو باپ نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے ناراض ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اب تو مجھ سے الگ ہو جا۔ آپ نے فرمایا میں تو اب بھی اپنے پروردگار سے تمہاری معافی طلب کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں تم سب کو اور تمہارے ان معبودوں کو جو اللہ کے سوا ہیں چھوڑتا ہوں، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ تو ممکن ہی ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جو خود حالی ہاتھ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نرم دل تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے۔ آزر آپ کو دیکھ کر کہے گا، بیٹا آج میں تیری کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کریں گا، تو اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور کر دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ہم دکھلا دیں گے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماواتی، بادشاہی آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، تاکہ آپ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے جو عجائبات دکھائیں گے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھول دیا جائے گا، عرش تک آپ کی نظریں پہنچیں گی اور سارے حجاب آپ سے اٹھا دیے جائیں گے، اور آپ نے سب کچھ دیکھا۔ بندوں کو گناہوں میں دیکھ کر ان کے لیے بد دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے زیادہ تو میں ان پر نرم دل ہوں، بہت ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے ہٹ جائیں۔ فلما، پس جب جنہ چھا گیا علیہ اس پر اللیل رات، رعا دیکھا کوكباً ستارے کو، تو جب رات چھا گئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما، پس جب افلا وہ غائب ہو گیا، قال کہا لا احب نہیں میں پسند کرتا الافلین غائب ہو جانے والوں کو۔ تو جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رات کے اندھیرے میں خلیل اللہ ستارے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پروردگار نہیں، کیونکہ پروردگار جو ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ زوال اور انقلاب سے پاک ہے۔ فلما، پھر جب رعا دیکھا القمر چاند کو بازغاً چمکتے ہوئے، قال کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ تو چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب افلا وہ غائب ہو گیا، قال کہا لئن لم اگر نہیں یہدینی ہدایت دے گا مجھ کو ربی میرا رب، لآکونن تو میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین گمراہوں کی قوم سے۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما، پھر جب رعا دیکھا الشمس سورج کو بازغاتن چمکتے ہوئے، پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے، ھذا یہ اکبر بڑا ہے۔ فلما، پھر جب افلت وہ بھی غائب ہو گیا، قال کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بریء بیزار ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ تو جب سورج کو دیکھا کہ وہ تو جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار ہے یہ تو سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ انی بے شک میں وجہتو رخ کر لیا ہے، وجہیا اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کی طرف، فاطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں ہوں میں، آنا میں من المشرکین مشرکین میں سے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو یکسو ہوں۔
وہاں جاہو اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے، تو ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قال کہا اتحاجونی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد اور تحقیق ہدانی میں ہدایت پر ہوں، ولا اور نہیں اخاف میں ڈرتا ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو بھی جس کو، الا مگر ان یشاء اگر چاہے ربی میرا رب شیئن کچھ۔ ان کی قوم ان سے لڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں میرا پروردگار جو چاہے، واسیہ احاطہ کیا ہوا ہے ربی میرے رب نے کلا شعین ہر چیز کا علم کے بارے میں، تو میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، افلا تتذکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی توحید سن کر بھی مشرکین آپ سے بحث کرنے سے باز نہیں آتے تھے، تو آپ ان سے فرماتے ہیں تعجب ہے کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ تو لا شریک ہے، اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے یہ معبود جو ہیں وہ بے بس ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو میں تمہاری ان فضول باتوں میں نہیں آؤں گا، جاؤ تم سے اور تمہارے معبود باطل سے جو ہو سکے کر لو، کچھ کمی نہ کرنا، اگر تمہارے اور ان کے قبضے میں میرا کوئی نقصان ہے تو جاؤ پہنچا دو، میرے رب کی مرضی کے بغیر مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تو تمام چیزیں اسی کے علم میں ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی تمہارے دل نصیحت نہیں پکڑتے؟